بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید کے بعد ووٹ چوری، عوامی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کر الیکشن کو چوری کر کے فارم 47 پر بنائی گئی حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد نواز شریف کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ نواز شریف نے ایک بار پھر لندن جانے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ ایک بار پھر نواز شریف ملک سے بھاگنے والے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان صاحب، جن کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کر کے، جھوٹے مقدمات میں ان کو سزائیں دے کر اڈیالہ جیل میں جس طرح رکھا گیا، جس طرح ان کو ذہنی دباؤ دیا گیا، اب عمران خان ایک بار پھر بڑی طاقت کے ساتھ اڈیالہ جیل سے زمان پارک آنے والے ہیں، اور نواز شریف کی نیندیں حرام ہیں۔ نواز شریف اس وقت پریشان ہیں۔ وہ نواز شریف جن کو چوتھی بار وزارت عظمیٰ دینے کے لیے ملک میں لایا گیا تھا، جن کو وزیر اعظم بنوانے کی آفریں تھیں، مگر 8 فروری عوام کے سونامی نے، جس طرح عوام عمران خان کی محبت میں نکلی، جس طرح عوام نے ان سب کی نفرت میں ووٹ دیا، عوام نے جس طرح ان چوروں کو، ان مکاروں کو، ان عیاروں کو جس طرح مسترد کیا، اس کے بعد نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فارم 47 اس کے اوپر ایک جھوٹی حکومت کو بنایا گیا۔ اب اس حکومت کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نون لیگ کے اپنے ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے حکومت لی ہے، یہ ہم نے چوری کے اوپر لی ہے، یہ ہم نے سینہ زوری سے لی ہے، یہ حکومت ہم نے بغض عمران میں لی ہے، یہ ہمیں حکومت عمران خان کے خوف کی وجہ سے سونپی گئی ہے۔ اب اس حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے، کیونکہ نہ یہ حکومت میں معیشت سنبھالنے کی سکت ہے، نہ ملک سنبھالنے کی سکت ہے، نہ ہی اس حکومت کے پاس کوئی عوامی مینڈیٹ ہے، اور نہ ہی اس حکومت کے ساتھ کوئی بیرونی طاقت، کوئی عالمی طاقت بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ تو اب صورتحال کیا بننے جا رہی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ جو سلسلہ تھا 8 فروری سے الیکشن چوری کرنے کا جو سلسلہ تھا، وہ ابھی تک جاری ہے۔ سینٹ الیکشن ہو یا پھر یہ جو ہم آئے دن خبریں سن رہے ہیں کہ فلاں حلقہ کھل گیا، فلاں حلقے کے اندر تحریک انصاف کے اتنے ووٹوں کو مسترد کر کے، اتنے ووٹوں کو جو ہے چرا کے نون لیگ کے امیدوار کو جتوایا جاتا ہے۔ اگر یہ تمام کا تمام حلقے الیکشن ٹربیونلز میں کھل جاتے ہیں، اور الیکشن ٹربیونلز اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح عمران خان صاحب کو سزائیں سنائی گئیں، تو پھر یہ جو نمبر 1 جماعت ہے، جو اس وقت الحمدللہ کہتی ہے، جو کرپشن کرے، جو لوٹ مار کرے، اس کے بعد بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ کی جو ہے یہ گردانیں کرتے ہیں، تو یہ حکومت تباہ و برباد ہو جائے گی، نون لیگ زیرو پر آ جائے گی، اور عمران خان صاحب بڑی طاقت کے ساتھ ایک بڑی مضبوط حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کا حوالے سے جو ایک بیانیہ بنایا گیا تھا کہ جی یہ چور ہیں، انہوں نے تحائف بیچے ہیں، انہوں نے ایک جو ہے نکاح کے حوالے سے جو ایک بیانیہ بنایا گیا، اب وہ جیسے ہی یہ تمام کیسز، یہ جو 3 کیسز ہیں، توشہ خانہ، سائفر کیس اور عدت کا کیس، اب یہ تینوں کیسز عدالت میں کھل چکے ہیں۔ سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس کو تو جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا کر رکھ دیا ہے، اس کے بعد نون لیگ کا وہ جو بیانیہ تھا، یا جن کو نون لیگ کو جو لے کر آئے، جو مقتدر آئے، جو عمران خان سے جن کی لڑائی ہے، انا نفرت ہے، تو اب وہ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اب کوئی راستہ بچا نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو باہر نہ نکالیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس حوالے سے پوری صورتحال کے اوپر حبیب اکرم صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو حکومت ہے، یہ کوئی حکومت نہیں ہے، نون لیگ کی یہ حکومت کوئی حکومت نہیں ہے، یہ کوئی ملازمت کی ایک قسم ہے، یہ ملازم ہے۔ اور ایسے ہی ہمیں لگ رہا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں،
آپ کو وہ ٹائم بھی یاد ہوگا کہ ایک ٹائم وہ برقع پہن کر جی ایچ کیو والوں سے ملاقات کرتے تھے اور پھر گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر یہ جناب جی ایچ کیو جاتے تھے، وہاں سے ریلیف لیتے تھے، منت ترلا کر کے اپنے کیسز معاف کرواتے تھے، پھر ڈیلیں کر کے یہ جناب حکومت میں آئے، پھر حکومت میں آ کر جس طرح کا انہوں نے کام کیا، جس طرح عوام کے اوپر انہوں نے ظلم و بربریت ڈھائی، اور ابھی بھی یہی سلسلہ جاری ہے، کبھی بجلی کی قیمتوں میں، کبھی پیٹرول کی قیمتوں میں، کبھی تیل کی قیمتوں میں، یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اس حکومت کے اوپر کوئی عوام کا یقین نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہے، تو صورتحال آگے جا رہی ہے، صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب ایک مزید طاقتور جو ہے بن کر باہر آ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب اگر باہر آتے ہیں تو آپ دیکھیں منظرنامہ کیا ہوگا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ مولانا فضل الرحمان ہوں گے، مینگل صاحب ہوں گے، اچکزئی صاحب ہوں گے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان پہ پارٹی ہوگی، نون لیگ ہوگی، ایم کیو ایم ہوگی، اور کراچی میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح وہاں کی عوام نے ایم کیو ایم کو مسترد کر دیا تھا، مگر وہ ایک بھاری اکثریت کے ساتھ واپس آئی، اور جس طرح چوری کر کے، جس طرح جو ہے رات کی تاریکی میں دھاندلی کر کے ان کو جتوایا گیا۔ صورتحال بڑی گمبھیر ہے، معاملات بڑے گمبھیر ہیں، تو یہ ایک پورا صورتحال ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، معاملات آپ کے سامنے ہے کہ یہ حکومت نہیں رہنے والی۔ نواز شریف صاحب اس وقت پریشان ہیں، نواز شریف اس وقت یہی سوچ رہے ہیں کہ وہ ملک سے بھاگیں۔ آپ کے پاس ایک خبر آئے گی کہ نواز شریف صاحب علاج معالجے کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں، روٹین کے چیک اپ کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں، آپ کے پاس خبریں آئیں گی، آپ کو ایک بڑا جو ہے بتایا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے زارو قطار روئیں گے، میاں جاوید لطیف صاحب بیانیہ بنائیں گے، اور باقی نون لیگ اور کچھ صحافی ایک بیانیہ بنائیں گے، شاہ زیب خانزادہ صاحب ایک بیانیہ بنائیں گے کہ جی نواز شریف صاحب بیمار ہو گئے ہیں، نواز شریف صاحب جو ہے لندن جا رہے ہیں، وہ اس عوام کے اوپر وہ احسان کر رہے ہیں، مگر حقیقت یہ کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے۔ وہ نواز شریف صاحب جن کو امام خمینی بن کر، جن کو جو ہے چے گویریا بنا کر پاکستان لایا گیا تھا، جس کو قائد بنا کر لایا گیا تھا، اب ان کی عزت ختم ہو چکی ہے، وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، پنجاب ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، ان کا جو اپنے گھر کی سیٹ ہے جاتی عمرہ وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ صورتحال بگڑ چکی ہے، معاملات بگڑ چکے ہیں، حالات یہ ہیں کہ اب نون لیگ کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، اور وہ لوگ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کو جو سیٹیں ملی ہیں جھوٹ پر ملی ہیں، 2 نمبری کے ذریعے ملی ہیں، ہیرا پھیری کے ذریعے ملی ہیں، ان کو جس طرح جتوایا گیا ہے، جس طرح ان کو فارم 47 ان کے ہاتھوں میں رکھا گیا ہے، یہ اس وقت کٹ پتلی ہیں جنہوں نے ان کو فارم 47 دیا ہے۔ یہ حکومت پوری کی پوری حکومت ان کے موڈ کے اوپر چل رہی ہے، ان کے مرون منت ہے، تو صورتحال بڑی گمبھیر ہے، معاملات بڑے گمبھیر ہیں۔ تو یہ تھی میری اب تک کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔